بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى وخاتم النبيين. عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا آخر الانبياء وانتم آخر الامم. رواه الامام الهمام البزار في مسنده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یا الہی آج تو صدیق سا ایمان دے، یا الہی آج تو صدیق سا ایمان دے، آنکھ دے اور اسوہ فاروق کی پہچان دے، کر مبرہ عیب سے اور عفت عثمان دے، کر مبرہ عیب سے اور عفت عثمان دے، فقر دے کرار کا اور حیدری اوسان دے۔ میرے معزز دوستو، آج 5 نومبر 2025 بروز بدھ ہے اور میں یہاں ضلع بہاولپور تحصیل احمد پور شرقیہ جمعیت علماء اسلام احمد پور کی دعوت پور خلوص پر سالانہ تحفظ ختم نبوت کانفرنس سے معنون اس خوبصورت پروگرام میں محمود پارک کے اندر آپ کی خدمت میں موجود ہوں۔ میرے دوستو، ہمارے اسٹیج کے اوپر حضرت مولانا غلام یسین صدیقی دامت برکاتہم العالیہ، قاری سیف الرحمن راشدی اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، حضرت قاری محمد اسلم صاحب امیر شہر، اسی طرح قاری زاہد محمود صاحب جنہوں نے اس جلسے کے لیے دن رات محنت کی، خصوصاً عزیزم ملک مامون اکمل صاحب، مولانا عبد المنان صاحب اور میرے چاچا جی حضرت مولانا عبد الشکور صاحب، اللہ ان سب کو ان کی زندگیوں میں برکات عطا فرمائے۔ میرے دوستو، ہماری اسٹیج پر قائد پنجاب امیر پنجاب حضرت مولانا صفی اللہ دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرما ہے۔ خصوصاً آج کے پروگرام کی زینت، آج کے پروگرام کے ہمارے چیف گیسٹ انجینئر ضیاء الرحمن صاحب جو مفکر اسلام، مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمود نور اللہ مرکزہ کے لخت جگر نور نظر ہیں اور جمعیت علماء اسلام کی کوارڈینیٹر ہیں پورے پاکستان میں، اور جمعیت علماء کے سوشل میڈیا آج ان کی مرہون منت ہے، ہمارے اسٹیج پر تشریف فرما ہے۔ ان سمیت جملہ علماء کرام، معززین شہر، عمائدین علاقہ، اللہ ان سب کو خوش و خرم رکھے۔ میرے دوستو، میں نے آپ کی خدمت میں تحفظ ختم نبوت کے عنوان سے چند معروضات پیش کرنی ہے۔ آپ توجہ میری طرف رکھنا، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات سننا۔ میں نوجوان آدمی ہوں، نوجوان باتیں کرنے کا عادی ہوں، پر اس وقت کرتا ہوں جب سامنے چہروں پر بھی جوانی جھلک رہی ہو۔ آپ نے یوں جیتی جاگتے آنکھوں کے ساتھ، مسکراتے چہروں کے ساتھ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات سنی، انشاءاللہ ہمارا وقت قیمتی بنے گا۔ میرے دوستو، تحفظ ختم نبوت کا مطلب یہ ہے رسالت مآب کی پگڑی کا تحفظ۔ تحفظ ختم نبوت کا مطلب یہ ہے رسول اللہ کے عہدے کا تحفظ۔ تحفظ ختم نبوت کا مطلب یہ ہے رسول اللہ کے منصب کی حفاظت، حضور پاک کی عزت، حضور کی عظمت، حضور کی مرتبت، حضور کا رتبہ، حضور کا درجہ، حضور کی حیثیت، پاک پیغمبر کی ویلیوز کی حفاظت، یہ تحفظ ختم نبوت ہے۔ احمد پور شرقیہ کے غیرت مندوں، تحفظ ختم نبوت کے بارے میں کہنے لگا ہوں، عقیدہ ختم نبوت صرف عقیدے کا نام نہیں ہے، عقیدہ ختم نبوت ایک مسئلے کا نام نہیں ہے، عقیدہ ختم نبوت ایک نظریے کا نام نہیں ہے، بلکہ عقیدہ ختم نبوت میرے پاک پیغمبر کا اعزاز ہے، عقیدہ ختم نبوت میرے پاک پیغمبر کا اکرام ہے۔ رسالت مآب علیہ السلام نے جہاں اور اپنے لیے اعزازات کو بیان کیا ہے، وہاں عقیدہ ختم نبوت کو پاک پیغمبر نے کیٹیگریکلی آپ کے اور میرے سامنے، امت کے سامنے، ملت کے سامنے، تا قیامت آنے والے افراد و اقوام کے سامنے
واضح کر کے فرمایا ہے. میرے پاک پیغمبر کہیں اعلان فرماتے ہیں انا آخر الانبیاء، میرے بعد نیا نبی نہیں ہے. کہیں اعلان فرماتے ہیں وانتم آخر الامم، تمہارے بعد نئی امت نہیں ہے. کہیں اعلان فرماتے ہیں انا خاتم النبیین، میں آخری نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں. رب کریم رسالت میں آپ کے لیے فرماتے ہیں وخاتم النبیین، ان کے بعد نیا نبی نہیں ہے. رب کریم رسالت میں آپ کے لیے فرماتے ہیں والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون. لوگوں کتابیں مانو گے تو تورات زبور انجیل مانو گے، پھر تم نے ماننا ہے قرآن کو ماننا ہے. اللہ اس کے بعد بھی کوئی کتاب آنی ہے، کوئی شریعت آنی ہے، کوئی نبوت آنی ہے، کوئی رسالت آنی ہے، تو رب کریم نے فرمایا نہیں، محمدی شریعت کے بعد وبالآخرۃ هم یوقنون، قیامت آئے گی نئی نبوت نہیں آئے گی، قیامت آئے گی نئی شریعت نہیں آئے گی، قیامت آئے گی نیا دین نہیں آئے گا، قیامت آئے گی نئی رسالت نہیں آئے گی. وبالآخرۃ هم یوقنون، حضور کے بعد قیامت پہ ایمان رکھنا ہے، نئی نبوت پہ ایمان نہیں رکھتا. حضور پاک علیہ السلام کہیں فرماتے ہیں لوگو فضلت علی الانبیاء بست، اللہ نے مجھے اعزاز دیے ہیں. وہ اعزاز یہ ہے اوتیت جوامع الکلم، پچھلے نبیوں کو اللہ نے ایک کلمہ دیا تھا، مجھے کلمہ جامعہ دیا ہے. فرمایا رجعلت لی الارض مسجدا وطہورا، پچھلے انبیاء صرف معبد خانے میں عبادت کرتے تھے، مسجد میں نماز پڑھتے تھے. میرے لیے اعزاز یہ ہے، پوری امت کے لیے اعزاز یہ ہے کہ اس زمین پر جو جگہ پاک ہوگی ہم عبادت کر سکتے ہیں. حضور پاک فرماتے ہیں ارسلت الی الخلق کافہ، پہلے انبیاء جو تھے ایک قوم کے تھے، ایک قبیلے کے تھے، ایک شہر کے تھے، ایک علاقے کے تھے. لمیٹڈ ایریا، ایک محدود علاقہ ہوتا جہاں نبی کو نبوت کی تبلیغ، تعلیم، تدریس، ترغیب، اشاعت، پھیلانا، بتانا، سنانا، سمجھانا، اللہ کے حکم کو واضح اور نافذ کرانے کا حکم ہوتا تھا. فرمایا میرے لیے یوں نہیں ہے بعثت الی الاسود والاحمر، قیامت تک آنے والا ہر انسان میرا امتی ہے، قیامت تک آنے والا ہر جن میری امت میں شامل ہے. رسالت میں آپ کا اعلان ہے. فرمایا اے لوگو یاد رکھنا احلت لی الغنائم، پچھلی امت کے لوگ جہاد کرتے تھے، غنیمت کا مال حاصل ہوتا، آسمان سے آگ آتی جلا کے بھسم کر دیتی، یہ علامت، یہ نشانی ہوتی جہاد قبول ہو گیا ہے. پر میرا اعزاز یہ ہے احلت لی الغنائم، مال غنیمت میرے لیے حلال قرار دے دیا گیا ہے. حضور پاک فرماتے ہیں یہ اعزاز کیوں ہے، مرتبات کیوں ہے، رتبات کیوں ہے، درجات کیوں ہے، معجزات کیوں ہے، صفات کیوں ہے، مقامات کیوں ہے. فرمایا وجہ یہ ہے وختم بی النبیون، ختم نبوت کا تاج میرے سر پہ ہے، ختم نبوت کا تمغہ میرے کندھوں پہ ہے، ختم نبوت کا مرتبہ میری ذات پہ ہے. اس سے پتہ چلا عقیدہ ختم نبوت صرف عقیدہ نہیں ہے، عقیدہ ختم نبوت صرف نظریہ نہیں ہے، عقیدہ ختم نبوت صرف مسئلہ نہیں ہے، بلکہ پاک پیغمبر کی پگڑی عقیدہ ختم نبوت، پاک پیغمبر کی ناموس عقیدہ ختم نبوت، پاک پیغمبر کی عزت عقیدہ ختم نبوت، پاک پیغمبر کا مرتبہ، رتبہ، درجہ، حیثیت، ویلیو عقیدہ ختم نبوت ہے. لوگوں جو بندہ عقیدہ ختم نبوت کو لے کر چلے گا پوری دین کا محافظ ہے. اس بنیاد پہ جمعیت علماء اسلام احمد پور شرقیہ خراج تحسین کی مستحق ہے. سالانہ یہ تحفظ ختم نبوت کانفرنس کرتے ہیں آپ کو بتانے کے لیے کہ یہ حضور پاک کی ذات کا ایسا تحفظ ہے کہ جو محافظ ہے ختم نبوت بنے گا، جو حفاظت اس عقیدے کی کرے گا، قیامت کے دن عزتوں کے تاج تو ملیں گے، رسول اللہ کا ذاتی سیکورٹی گارڈ بنا کر اٹھایا جائے گا. یہ اعزاز ہے، یہ مقام ہے میرے پاک پیغمبر کے عقیدے کے تحفظ کا. میرے دوستو اس وقت آپ اور ہم عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے بیٹھے ہیں. یہ صرف حضور کی ذات کی بات نہیں ہے، حضور کی
बात की भी बात है, क्योंकि अपने अक़वाल में हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने खत्म नबुव्वत बताई तो पता चला ज़ात रिसालत का तहफ़्फ़ुज़, अक़ीदा खत्म नबुव्वत, बात रिसालत का तहफ़्फ़ुज़, हुज़ूर पाक का तहफ़्फ़ुज़, अक़ीदा खत्म नबुव्वत है। इससे समझ आया जो बंदा अक़ीदा खत्म नबुव्वत को मानता है, हुज़ूर की ज़ात की हिफाज़त करता है, हुज़ूर की बात की हिफाज़त करता है, लेकिन जो बंदा अक़ीदा खत्म नबुव्वत नहीं मानता, इसे पैगंबर की ज़ात पे भी एतमाद नहीं है, पैगंबर की बात पे भी एतमाद नहीं है। इस बुनियाद पे हम कहते हैं इनकार खत्म नबुव्वत इस धरती का वो गलीज़ तरीन, वो बदतरीन नजरिया है जिससे अल्लाह भी बरात करते हैं, अल्लाह वालों भी बरात करते हैं। मेरे दोस्तों, अकीदा खत्म नबुव्वत के बारे में एक जुमला कहने लगा हूं। रिसालत मआब अलैहिस्सलाम पर अल्लाह करीम ने कुरान करीम उतारा, कुरान करीम में अल्लाह ताला ने अकीदा खत्म नबुव्वत के दलाइल दिए हैं। मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफी उस्मानी रहमतुल्लाह ने खातिमुन नबिय्यीन कामिल में लिखा है कि कुरान करीम की 100 आयात हैं, जिन आयात में रब्ब करीम ने अकीदा खत्म नबुव्वत को बताया है, रब्ब करीम ने अकीदा खत्म नबुव्वत को समझाया है और फरमाया मेरे पाक पैगंबर के फरामीन को उठाओ, हदीस को उठाओ, अक़वाल को उठाओ, रसूलुल्लाह की बातों को उठाओ, तो 210 से ज़ायद हदीस है जिससे अकीदा खत्म नबुव्वत मुदल्लल मुबरहन होता है, प्रूफ होता है, साबित होता है, वाज़ेह होता है। तो पता चला अकीदा खत्म नबुव्वत जो मानता है वो 100 जगह अल्लाह को सच्चा मानता है। कुरान पाक में हुजूर पाक की हदीस में 210 जगह हुजूर की ज़बान को सच्चा मानता है। और जो बंदा अकीदा खत्म नबुव्वत का इनकार करता है वो 100 जगह रब्ब करीम की सदाकत का इनकार करता है, 210 जगह हुजूर पाक की ज़बान की सचाहत का, सिकाहत का, सच्चाई का इनकार करता है। लोगों, अल्लाह अस्दक़ुस सादिक़ीन है, मोहम्मद रसूलुल्लाह इमामुस सादिक़ीन है। याद रखे मेरे पाक पैगंबर की दुनियावी जिंदगी 63 साल है, 63 साल तक मोहम्मदी ज़बान पे, 63 साल तक मोहम्मदी लिसान पे, 63 साल तक रसूलुल्लाह के लिए झूठ करीब नहीं आया। जो बंदा अल्लाह को भी गलत कह दे, रसूलुल्लाह को भी गलत कह दे, हम इस मुनकर खत्म नबुव्वत को कल भी काफिर कहते थे, आज भी काफिर कहते हैं, क़यामत से काफिर समझते रहेंगे। मेरे दोस्तों, अकीदा खत्म नबुव्वत इतना वैल्यू का मामला है। सुने, आज सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जमाना है। आज हर बंदा आजाद है, 100 रुपए 200 रुपए का पैकेज कराए, सिम मोबाइल में रख के कनेक्शन इंटरनेट का करा ले, वो पूरी दुनिया से राब्ता कर सकता है। याद रखें, आज कादियानी, आज मिर्जाई अकीदा खत्म नबुव्वत पे वार करने के लिए इंटरनेट पर मौजूद है, सोशल मीडिया पे मौजूद है। अहले हक की तरह दाढ़ी और टोपी और पगड़ी के अंदर आपके और मेरे ईमान पे वार करने के लिए वो तैयार हैं। मैं मुखातिब हूँ उस तबके से जिन्होंने अपनी औलाद को कॉलेज यूनिवर्सिटी में भेजा है, जिन्होंने अपने बेटों को कॉलेज यूनिवर्सिटी में भेजा है, जिन्होंने अपनी बेटियों को कॉलेज यूनिवर्सिटी में भेजा है। जहां लोगों तुम अपनी औलाद की निगरानी करते हो, इसने सबक कितना पढ़ा, इसने फीस भरी या न भरी, इसने अपना सब्जेक्ट कंप्लीट किया या न किया, इसकी स्टडी कैसे चल रही है, तो तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुमने वहां निगरानी करनी है कि कहीं इंटरनेट के जरिए मेरे बेटे पर कादियानी हमलावर तो नहीं है, कहीं इंटरनेट के जरिए मेरी साहबजादी पर कादियानी उसके अकीदे पे वार तो नहीं कर रहा। याद रखे, ये नजरिए की बात है, अकीदे की बात है, हिफाजत मुस्तफा की जात की बात है। ये आपकी और मेरी बात नहीं है। ईमान, इस्लाम, ईकान, एहसान, दीन, शरीयत, कुरान, सुन्नत की बात है।
کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ. فرمایا لوگوں صرف تم نے اپنے آپ کو نہیں دیکھنا کہ میری نمازیں، میرا روزہ، میرا حج، میری زکات، میرا دین، میرا تدین و شریعت پوری ہو رہی ہے. فرمایا اپنے ساتھ ساتھ قوا انفسکم واہلیکم، وہ تمہاری اہلیہ ہو، تمہاری اولاد ہو، اولاد کی اولاد ہو، تمہارے ماتحت ہو، انہیں ڈرانا ہے. اللہ کس سے ڈرانا ہے؟ فرمایا نارا، جہنم کی آگ سے ڈرانا ہے. اللہ جہنم کی آگ کا کیا مطلب؟ فرمایا وقودھا الناس والحجارہ. یہ نہ ہو اولاد تمہاری ہو، ازواج تمہارے ہو، رعایا تمہاری ہو، میری نگرانی افراد تمہارے ہو، وہ جہنم کا ایندھن بن جائے، وہ جہنم میں جلنے کے لیے خود کو سامان بنا لے. یہ نہ کرنا. احمد پور شرقیہ کے غیرت مندوں، یہ آیت بتا رہی ہے ہم نے اپنی اولاد کے عقیدے کا تحفظ بھی کرنا ہے. عقائد میں جہاں باقی عقیدے ہیں ختم نبوت پہلے ہے، تو آپ نے اپنی اولاد کے انٹرنیٹ کنیکشن میں ایکسیسنگ کے بعد عقیدہ ختم نبوت کے لیے بھی نگرانی کرنی ہے. ان علماء سے رابطہ رکھنا ہے، ان زعماء سے رابطہ رکھنا ہے، ان ارباب علم کے پاس آ کر، ختم نبوت کے پاس آ کر، جمعیت علماء اسلام کے پاس آ کر آپ نے اس عقیدے کے تحفظ کے لیے کوشش کرنی ہے، ترتیب سمجھانی ہے اپنی اولاد کو، تاکہ تمہاری قبر بھی ٹھنڈی ہو، تمہاری دنیا بھی بہتر ہو، تمہاری آخرت بھی بہتر ہو. نعرہ تکبیر. حضرت مولانا مفتی عبد الواحد قریشی. نعرہ تکبیر. میری ذات کے نعرے کے بجائے عقیدہ ختم نبوت. تاجدار ختم نبوت، تحفظ ختم نبوت. کھڑے ہو کر نعرے کا جواب دیجئے. نعرہ تکبیر. تاجدار ختم نبوت. جزاک اللہ. دیکھیں میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں عقیدہ ختم نبوت کی بات کے لیے. دوستو عقیدہ ختم نبوت پہ میرے اکابر کی قربانی ہے، عقیدہ ختم نبوت پہ میرے اکابر کی محنت ہے، عقیدہ ختم نبوت پہ جمعیت علماء اسلام کی محنت ہے، جمعیت علماء کے قیادت کی محنت ہے. میں آپ کی خدمت میں کہنے لگا ہوں، توجہ، کان کی کھڑکیاں کھول کے دل تک اس جملے کو راستہ دینا. رات کے اس وقت میں جب تاریخ بدل رہی ہو، تمہاری اونگ نہیں ہونی چاہیے، نیند نہیں ہونی چاہیے. میں جملہ کہنے لگا ہوں لوگوں، عقیدہ ختم نبوت کے لیے 4-5 تحریکیں چلی ہیں. میں صرف آپ کو ہیڈ لائٹ جھلکیاں دکھانے لگا ہوں. عقیدہ ختم نبوت کے لیے ایک تحریک تو تمہارے احمد پور شرقیہ سے اٹھی تھی. حضرت مولانا الہی بخش کی صاحبزادی غلام عائشہ کا کیس آیا تھا جب محمد اکبر خان کی عدالت لگی تھی، نواب محمد صادق کی محنت چلی تھی، سید السادات اولاد علی آل نبی حضرت علامہ انور شاہ کاشمیری کا اس کے اوپر محنت میں سفر لگا تھا. امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری کی تقدس اس پہ لگی تھی. میں مانتا ہوں ایک تحریک وہ ہے جب انگریز گورنمنٹ تھی، برٹش گورنمنٹ میں جب محمد اکبر خان کی قبر پہ اللہ کروڑ پر رحمت نازل فرمائے، اس نے حق کا فیصلہ لکھا ہے. اس فیصلے کو آج بھی دنیا میں بطور نذیر ہم پیش کرتے ہیں. اس کے بعد تحریک چلی ہے جب ملک پاکستان معرض وجود میں آیا ہے، پھر بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، جملہ مسالک کے علماء اقوام نے سب نے اکٹھے ہو کے امیر شریعت کی قیادت میں مسجد وزیر خان لاہور سے تحریک چلائی تھی. اس تحریک میں 1 ملین بندہ
قانون نہیں بنا؟ 1973 میں قانون کیوں بنا تھا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ کراچی کے غیوروں نے ایک سیاسی عالم مولانا شاہ احمد نورانی کو منتخب کر کے قومی اسمبلی بھیجا تھا۔ ڈیرہ اسماعیل خان ٹاپ کے غیرت مندوں نے مفکر اسلام مولانا مفتی محمود کو منتخب کر کے اسمبلی بھیجا تھا۔ ہزارہ کے غیرت مندوں نے مولانا غلام غوث قادری کو منتخب کر کے اسمبلی بھیجا تھا۔ لاہور والوں نے پروفیسر غفور احمد کو منتخب کر کے اسمبلی بھیجا تھا۔ یہ اسمبلی میں پڑھتے تھے، سیاست کا نام عروج پہ تھا، جمعیت علماء اسلام قیادت پہ تھی، اپوزیشن لیڈر مولانا مفتی محمود تھے۔ جب قادیانیوں نے نستر میڈیکل کالج ملتان کے اسٹوڈنٹس پہ وار کیا تھا، یہ ایک آگ کی چنگاری تاریخ بن چکی تھی۔ میرے ان سفید ریش بزرگوں نے یہ منظر دیکھا ہے، یہ جانتے ہیں، ہم نے سنا ہے، یہ دیکھ چکے ہیں، ہم نے پڑھا ہے، انہوں نے نظارہ کیا ہے۔ پھر مفتی محمود سمیت ان تمام مسالک کی قیادت نے 13 دن اسمبلی میں قادیانیوں سے آنکھوں سے آنکھیں چار کی ہے۔ قادیانی گواشتوں کو دونوں فرقوں کو موقع دیا گیا۔ مرزا ناصر قومی اسمبلی میں مرزائیت کو ریپرزینٹ کر رہا تھا، ڈاکٹر عبدالکریم ایڈوکیٹ مرزائی فرقے لاہوری کو ریپرزینٹ کر رہا تھا۔ 13 دن بحث چلی ہے۔ قادیانی اپنے کفر کو اسلام ثابت نہیں کر سکے، اپنے دجل کو اسلام ثابت نہیں کر سکے، بلکہ ان کا دجل، ان کا کفر، ان کی شدت، ان کی غلاظت اور ان کا انکار ہے ختم نبوت ان پہ ثابت ہوا ہے۔ پھر قومی اسمبلی میں وہ منظر بھی دیکھا ہے جب اسلام جیتا ہے، کفر ہارا ہے، اسلام بھاگا ہے، کفر بھاگا ہے، اسلام بلند ہوا ہے، کفر مغلوب ہوا ہے۔ یہ منظر تھا، گولی نہیں چلی، یہ منظر تھا، فائرنگ نہیں ہوئی، یہ منظر تھا، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ وجہ کیا تھی؟ اگر تم کہو مدرسے کی طاقت ہو جاتی تو وہ پچھلی تحریک میں مدرسے ہمارے پاس تھے۔ اگر تم کہو خانقاہی طاقت ہو جاتی تو خانقاہ کے پیرانے طریقت پچھلی تحریکوں میں ہمارے ساتھ تھے۔ اگر تم کہو وجہ تبلیغ ہے، تعلیم ہے، تدریس ہے، تجوید ہے، امامت ہے، خطابت ہے، علماء ہے، عوام ہے، تو یہ تحریکوں میں بھی پہلے بھی شامل تھے۔ ہاں ہاں میں کہنے لگا ہوں، واضح کہنے لگا ہوں، احمد پور کے اس گراؤنڈ میں اعلانیہ کہنے لگا ہوں، ہاں ایک چیز کی کمی تھی جو پچھلی تحریکوں میں نہیں تھی، وہ نبوت کی میراث ہے، وہ نبوت کی وراثت ہے، وہ نبوت کی نیابت ہے، وہ نبوت کا فیض ہے۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے قرآن نے سیاست نبوی سے وَأَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ میں تعبیر کیا ہے، یا داؤد اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ میں تعبیر کیا ہے، جس کو قرآن کریم نے اجعلنی علی خزائن الارض میں تعبیر کیا ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے تسوسہم الانبیاء میں اور اس کے بعد فرمایا میرے علماء اس کے وارث ہو گئے۔ وہ سیاست کا فریضہ تھا، سیاست کی وراثت تھی، سیاست کی نیابت تھی۔ جب پیغمبری شعبہ امت کو ملا تھا، پہلے تحریکوں میں نہیں تھا، اب تھا، تو سیاسی شعبے کی وجہ سے قادیانیوں کی منجی ٹھوکی تو قادیانی آج بھی اپنے آقاؤں کے ہاں پناہ لیا بیٹھا۔ اس سے پتہ چلا سیاسی قوت جو نبوت کی میراث ہے، اپنے اندر اتنی طاقت، پاور، قوت، ہمت، سکت، جرأت رکھتی ہے، ایک گولی نہیں چلی اور قانون بن گیا۔ اب مجھے بتاؤ کیا اس وقت ہمیں ختم نبوت پہ پہرہ داری کے لیے سیاسی قوت کی ضرورت نہیں ہے؟ بولیے نہیں ہے؟ آج میں حیران ہوں، سر پہ پگڑی، منہ پہ داڑھی، مدرسے کا اہتمام سنبھالا ہوا، اہل حق کے مقابلے میں ایک بورڈ کی قیادت کی ہوئی اور اپنے مدرسے میں بیٹھ کے دین کا لبادہ اوڑھ کے میری قیادت کے خلاف، جمعیت علماء اسلام کے خلاف ظاہر اگلا جا رہا ہے کہ جس سیاست کو مدرسوں میں لے کے آئے ہیں، میں اس احمد پور شرقیہ کے وسیع رئیس گراؤنڈ میں آپ کی وساطت سے ایسے ملاحوں کو، پلاسٹک کے اکابر کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر مدرسوں میں عسکریت کی بات کی جا سکتی ہے، اگر مدرسوں کے اندر عسکریت کی ترغیب دی جا سکتی ہے، تو سیاست نبوت کا شعبہ ہے۔ یہ ہم نے کل بھی اپنایا تھا، ہم آج بھی اپنائے۔ مجھے ایک شخص
कहने लगा मौलाना उलमा की जिद्दोजहद का क्या मतलब? मैंने कहा सुनो, उलमाए कराम ने, जमीयत उलमा इस्लाम ने अपने सियासी दौर में खत्म नबुव्वत के अकीदे का तहफ़्फ़ुज़ किया, अकीदा खत्म नबुव्वत पे पहरेदारी रखी, अकीदा खत्म नबुव्वत पे चौकीदारी रखी है। आओ मैं उसी चौकीदारी को बयान करके बात को खत्म करने के मुंह में लेकर चलने लगा हूँ। सुनिए, तवज्जो रखिए, समरी देने लगा हूँ, खुलासा पेश करने लगा हूँ पूरी गुफ्तगू का। मैंने कहा 1935 का फैसला आया, हमने नहीं देखा। 1973 की 1953 की तहरीक चली, हमने नहीं देखी। 1974 की तहरीक चली, हमने नहीं देखी। फिर 1986 में हजरत ख्वाजा खान मोहम्मद ने ऑर्डिनेंस हासिल किया, यह भी हमने नहीं देखा। लेकिन 2024 में जब एक चीफ जस्टिस ने पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े जज ने खत्म नबुव्वत के अकीदे पे डाका मारने की कोशिश की, तो फिर मेरा कायद था मौलाना फजलुर रहमान ने ललकारा, मौलाना मैदान में आए। फिर मौलाना ने जब बात की तो बड़े बड़े लिफाफे टीवी पे बैठ के कहने लगे थे फजलुर रहमान अपनी शिकस्त का बदला ले रहा है। मैंने कहा जी नहीं, रब तुम्हें शर्मिंदा कराएगा। वो कहते थे नहीं नहीं, खत्म नबुव्वत के ऊपर अदालत हालिया गलत फैसला नहीं देगी। मैंने कहा साबित होगा, इस क़यादत के अंदर वो खून भी मौजूद है जो मुफ्ती महमूद की रगों में दौड़ता था, लेकिन इल्मी रूहानी विरासत नबुव्वत का ये वारिस है। तो फिर आसमान की आंख ने वो मंजर देखा जब 22 अगस्त 2024 बरोस जुमरात का वक्त था, अदालत वही थी, कटोरा वही था, चैम्बर वही था, जज वही था, इमारत वही थी, केस वही था। फिर मौलाना फजलुर रहमान थे, मुफ्ती तकी उस्मानी थे, बाकी उलमा थे जिन्होंने वहां पे बैठ के उस जज को उसकी गलतियां बताई, तेरी ये गलती, तेरी ये मिस्टेक। फिर वही जज कह रहा था मौलाना शाम तक हमारी रहनुमाई कीजिए, बैठिए। फिर मेरे कायद ने वहां पर मुकदमा जीता। कल इसके बाबा जी ने कानून बनवाया था, आज इसने कानून की हिफाजत करके दिखाई। मैंने कहा 1984-74 हमने नहीं देखा, हमने देखा है तो फजलुर रहमान को सुप्रीम कोर्ट में लड़ते हमने ये मंजर देखा है। और फिर मैं कहने लगा हूं सुनो, सुप्रीम कोर्ट में तो बड़े आते हैं, कोई किस में, कोई घड़े के मसले में, कोई घड़ी की मसले में, कोई इधर के मसले में, कहना आगा को नहीं तो कहना पीछा को नहीं, सारी बातें अपनी जगह। मेरे कायद जब सुप्रीम कोर्ट गए तो कहा जज साहब मैं आपके सामने हूं। वो कहने लगा जी, फरमाया मेरे बाबा फौत हुए। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा मेरी उम्र 27 साल थी, आज मेरी उम्र 72 साल है। फिगर चेंज हो गया है, 2 का हिस्सा इधर था, इधर आ गया है, 27 से 72 हो गया है। लेकिन मैं सुप्रीम कोर्ट में पहली मर्तबा आया हूँ, चोरी के केस में नहीं, करप्शन के केस में नहीं, अय्यारी के केस में नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह का वकील बन के आया। इस बुनियाद पे कहने लगा हूँ अल्लाह ने हमारी क़यादत के जरिए अकीदे खत्म नबुव्वत की पहरादारी करवाई। आपके पास इंटरनेट का एक्सेस है, गूगल पे जाइए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट को खंगालिए, उसको तलाश कीजिए कि जज ने किन किन को बुलाया था, जिन मसालिक को बुलाया वो आए, जिन इदारों को बुलाया वो आए, जिन जो मजहबी जमातों को बुलाया वो आए। लेकिन जिन सियासी जमातों को बुलाया उनमें कौन कौन वहां प्रेजेंट था, कौन कौन आया था, वो मैं नहीं कह रहा, जमीयत नहीं कह रही, उलमा नहीं कह रहे, सलाह नहीं कह रहे, सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे आज भी मौजूद है। सियासी जमातों में नून लीग को नोटिस हुआ वो नहीं आए, काफ लीग को नोटिस हुआ वो नहीं आए, पीपल पार्टी को नोटिस हुआ वो नहीं आए, पीटीआई को नोटिस हुआ वो नहीं आए, एएनपी को नोटिस हुआ वो नहीं आए, एमकेएम को नोटिस हुआ वो नहीं आए। जो सियासी जमातों में
شخص ختم نبوت کی حفاظت کے لیے گیا ہے تو میرا قائد فضل الرحمان گیا ہے۔ سنو یہ کیوں کہہ رہا ہوں، اسی لیے کہ جب ووٹ کی پرچی پر مہر کی باری آئے تو صرف اپنی گلی کی نالی کو نہ دیکھنا، صرف اپنی نوکری کو نہ دیکھنا، صرف اپنے علاقے کے دوبارہ کاموں کے معاملات کے 2 نمبری دعووں کو نہ دیکھنا۔ تمہارے کندھوں پہ رب کی CCTV فوٹیج لگی ہے، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، یہ کرامن کاتبین فرشتے بیٹھے ہیں، یہ لکھیں گے تم نے کیا کیا ہے۔ تمہاری مہر لگے تو ختم نبوت کے چوکیدار کی پرچی پہ لگے کہ یاد رکھو سورۃ یاسین میں رب کریم فرماتے ہیں، فرمایا لوگوں وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، قیامت میں ہاتھ بولے گا، پورا ہاتھ بولے گا۔ خدا نے اشارہ دیا، فرمایا بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، ہم قیامت میں فنگر پرنٹس بھی واپس کریں گے۔ کیا مطلب؟ آج فنگر پرنٹ لگا، میری آئی ڈی کھلی، فنگر پرنٹ لگا، نادرا کا شناختی کارڈ بنا، فنگر پرنٹ لگا، میری امیگریشن ہوئی، مہر لگی، میرا جو ہے نا پاسپورٹ کا معاملہ ایگزیکٹو انٹری ہوئی۔ کیوں؟ یہ انگوٹھا ہے، تو یہ انگوٹھا جب ووٹ کی پرچی پہ لگے گا، سورۃ قیامہ پارہ نمبر 29، اللہ کا فرمان یاد رکھنا، بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، یہ فنگر پرنٹس بھی کل قیامت کے اندر میدان محشر میں اللہ کے دربار میں بولے گا، لوگوں تمہارا فنگر پرنٹ، تمہارا انگوٹھا، تمہارا نشان اگر لگے تو کہیں اور نہیں، کس کے لیے لگے؟ ختم نبوت کے محافظ کے لیے لگے، جمعیت علماء کی حفاظت کے لیے لگے، عقیدہ ختم نبوت کی تحفظ کے لیے لگے۔ کریں گے انشاءاللہ؟ جتنے بیٹھے کریں گے؟ جی اگر آپ کا یہی نظریہ ہے تو میں یہ کہہ کر بات ختم کر رہا ہوں، جاؤ جا کے میرے تابع سے کہہ دو تم اپنی کرنوں کو گن کے رکھو، میں اس جہاں کے ذرے ذرے کو خود چمکنا سکھا رہا ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔